السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں شامل بے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے۔ وہ نقشے کو دیکھتے ہوئے کراتوزروں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے قاسم کا بھائی اسماعیل وہاں پہنچتا ہے۔ سپاہی اس سے ہتھیار لے لیتا ہے اور وہ ہتھیار دینے کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ شامل بھی اسے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اسماعیل۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل ان تک جا پہنچتا ہے اور شامل پوچھتا ہے خیر ہو اسماعیل صاحب، یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اسماعیل کہتا ہے میں آپ کو تلاش کر رہا تھا شامل بھی۔ شامل پوچھتا ہے خیر کے لیے تلاش میں تھے یا شر کے لیے؟ جواباً اسماعیل کہتا ہے میرا بھائی قاسم، اس نے طویل عرصے سے توازن سیاست کی باتیں کر کے اتحاد قائم کر رہا ہے۔ شامل کہتا ہے فکر نہ کرو، ہم ان اتحادوں اور ان کی سرداری کو مٹانے آئے ہیں۔ اسماعیل کہتا ہے کیا ایسا ہے؟ تو شامل کہتا ہے تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اسماعیل کہتا ہے چرواہے بھی جانتے ہیں کہ آپ دوجیا کا راستہ استعمال کر رہے ہیں، میرے بھائی کو بھی معلوم ہے کہ آپ یہاں سے آئیں گے۔ یہ سن کر شامل کہتا ہے تو پھر اسے مرد کی طرح ہمارا سامنا کرنا چاہیے۔ اسماعیل کہتا ہے عثمانیوں اور ہماری زمینیں الگ ہیں لیکن ہمارا خون ایک ہی ہے، بالکل جیسے میرا اور میرے بھائی کا ہے۔ میرا بھائی کل پونڈ سے سورماؤں کی بڑی فوج لے کر آیا ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ دوجیا سے آئیں گے۔ میں آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں تاکہ آپ گھات میں نہ پھنسیں۔ کرکٹ پوچھتا ہے ہمیں کیا پتا، شاید تم ہی ہمیں گھات میں پھنسا رہے ہو۔ تو اسماعیل کہتا ہے اب یہ آپ پر منحصر ہے، چاہو تو یقین کرو، چاہو تو مجھے جھوٹا سمجھو، خدا حافظ۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسماعیل چلا جاتا ہے۔ ادھر مصطفیٰ ولاد کے ساتھ محمود پاشا کے پاس موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے انسان ایسے وقتوں میں کسی امید سے جڑنا چاہتا ہے ولاد، تمہیں کیا لگتا ہے کہ محمود پاشا زندہ رہیں گے؟ جواب میں ولاد کہتا ہے میں نے خدا سے سوال کرنے چھوڑ دیے ہیں شہزادے، میں اب اپنا کام خود کرتا ہوں، لیکن زندگی نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے، کبھی کبھی موت نہیں امید انسان کو مار دیتی ہے۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے پھر کون سی چیز زندہ رکھتی ہے؟ اگر امید مار دیتی ہے تو محمود پاشا کو کون سی چیز زندہ رکھے گی؟ ولاد کے جواب دینے سے پہلے سلطان وہاں داخل ہوتے ہیں اور حکیم سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے؟ جواباً حکیم کہتا ہے حالت نازک ہے سلطان معظم، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کہتا ہے میرے سلطان ولاد کہتا ہے کہ امید انسانوں کو مار دیتی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی چیز زندہ رکھتی ہے۔ تو ولاد انہیں کرمانیوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے ایک دم سے کہتا ہے انصاف شہزادے انصاف، محمود پاشا ایک ریاستی شخص اس وقت نہیں مرتا جب وہ جان دیتا ہے، بلکہ اس وقت مرتا ہے جب وہ ریاست جس کے لیے وہ قربان ہوا وہ انتقام لینے میں ناکام رہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان مصطفیٰ سے کہتے ہیں تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے ولاد صحیح کہہ رہا ہے، یہ پہلا سیاسی سبق تھا جو لالا محمود پاشا نے مجھے دیا میرے سلطان، ظالم پہ رحم کرنا مظلوم پہ ظلم ہے۔ یہ سن کر سلطان یوسف سے کہتے ہیں جلد از جلد دیوان جمع کرو، ہر کوئی میرے خیمے میں آئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں جانشری سپاہی کھوجی کتوں کے ساتھ کرمان کے ایلچیوں کے نشان تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ نشان تلاش کرتے کرتے کھوجی کتا ایک طرف زور لگاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سپاہی کہتا ہے آغاؤ یہاں کچھ ہے، ادھر آؤ۔ تلاش کرتے ہوئے انہیں وہاں سے ایک تیر ملتا ہے۔ الیاس آغا تیر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس پہ کرمان کا نشان ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب رات کے وقت کرمان کا ایلچی بھوک لگنے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں رکا تھا۔ ایک سپاہی نے اس سے کہا تھا ان لوگوں نے ہمیں بھوکا ہی بھیج دیا، کم از کم کھانے کو تو کچھ دے دیتے۔ تو ایلچی نے کہا تھا خیر جعفر ایک ہنرمند شکاری ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ قریب ہی میں جعفر شکار تلاش کر رہا تھا اور اسے جاڑیوں کے شور سے دھوکہ دے کر ولاد نے ایک دم اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ اس خیال کے بعد الیاس آغا کہتا ہے یہ کرمانیوں کا کام ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں سپاہیوں۔ تو دوسرا آغا کہتا ہے بظاہر ایک اناڑی شکاری ہے جو شکار کو نہیں مار سکا۔ تو الیاس کہتا ہے وہ ایلچی جس نے شکار کو نہیں مارا، اس نے اتنے بڑے وزیر اعظم کو کیسے مارا؟ سرحد پوچھتا ہے کیا تم کہہ رہے ہو کہ اس میں کوئی کھیل ہے؟ تو الیاس کہتا ہے اگر کوئی کھیل ہے تو ہم اسے یقیناً بے نقاب کریں گے، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ پھر سے تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر بالی بے سلطان سے کہتے ہیں اکنجی بساط کا بدلہ چاہتے ہیں سلطان، قرارگاہ میں بے چینی ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں جانشری دستہ کرمان کے ایلچیوں کے پیچھے ہے، جب وہ انہیں ڈھونڈ لیں گے تو ان سے خون کا بدلہ لیا جائے گا، پریشان نہ ہوں، لیکن تب تک ہر کوئی اپنی لگام کو قابو میں رکھے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان ایلچی مورے ہیں، سزا کا مستحق کرمان اوغلو ابراہیم ہے جو ان مہروں کو قابو کر رہا ہے۔ اسحاق پاشا کہتا ہے جب ہم نے اپنی مہم کا رخ پونڈس کی طرف موڑ دیا ہے زگنوس پاشا۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں جب بھی ہم نے اپنا رخ پونڈس کی طرف موڑا کرمان اوغلو ایک گیدڑ کی طرح ہماری پیٹ پر حملہ آور ہوئے، اب کرمان اوغلو کی طرف اپنی پیٹ نہیں بلکہ پنجے موڑنے کی ضرورت ہے۔ اسحاق پوچھتا ہے کیا پونڈس ایک گیدڑ کی طرح ہماری پیٹ کے پیچھے انتظار نہیں کرے گا؟ جب ہم اپنا رخ کرمان اوغلو کی طرف موڑیں گے تو کیا وہ حملہ نہیں کریں گے؟ بہادر بے کہتا ہے مزید یہ کہ وہ اسفندیار اوغلو کے اتحادی ہیں، گیدڑوں اور بچھوں سے گھیرے ہوئے ہیں، اچھی طرح سوچنا چاہیے، شکار کرتے ہوئے خود شکار نہیں ہونا چاہیے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں ہم پر ہماری ہی قرارگاہ پر حملہ ہوا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں پاشا حضرات؟ پہلے انہوں نے ہمارے شہزادے کا خون بہایا، اب انہوں نے ہمارے کراتولر بہادر اور وزیر اعظم کا خون بہایا۔ اگر ہم اتنے بہائے کے خون پر خاموش رہیں گے تو ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا ہماری خاموشی
بزدلی نہیں سمجھی جائے گی؟ کیا یہ دشمن کو مزید حوصلہ نہیں دے گا؟ اگلی باری کس کی ہے؟ ہم کسی غدار خنجر کی بینٹ چڑھ جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان بالی بے سے کہتے ہیں ایورانوس اغلو علی بے کو بلائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالی بے چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندان میں دوغان چلاتے ہوئے زینل سے کہتا ہے تمہاری وجہ سے وزیر اعظم پاشا زخمی ہوا ہے۔ میں نے 2 سلطان 30 جنگیں دیکھی ہیں، 30 میں نے سربراہ آغا کا عہدہ سنبھالا۔ نہ کوئی واقعہ نہ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ کل پہلی آج دوسری، صدر اعظم پاشا پر وار کیا گیا۔ یہ صرف تم اکیلے نہیں کر سکتے۔ نام بتاؤ اس کا جس سے تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ زنل کہتا ہے آغا آپ مجھ پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارتا ہے اور کہتا ہے کیا الزام لگا رہا ہوں؟ مجھے تمہارا گلا گونڈ دینا چاہیے۔ اب کسائی بھی میں ہوں اور جلاد بھی میں ہوں۔ زنل طنز کرتے ہوئے کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں آغا، آپ جلاد بننے کو تیار ہیں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ غداری نہیں کی، نہیں کروں گا۔ کیا آپ کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے؟ کیا آپ مجھ پہ تھوڑا سا بھی اعتبار نہیں کرتے آغا؟ دوغان کہتا ہے کرتا ہوں، لیکن سیاست کی جنگ سخت ہوتی ہے، تمہاری عقل ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے یہ کام کس نے کروایا؟ مزاحمت مت کرو، زگنوس کا نام دو اور آزاد ہو جاؤ۔ زینل حیرانگی سے کہتا ہے کیا زگنوس؟ کیا زگنوس پاشا ایسا کریں گے؟ دوغان کہتا ہے زگنوس کی نظر صدارت پر ہے اور تمہاری نظر آغائی پر۔ زگنوس کا نام دو اور اپنی جان بچا لو۔ یہ سن کر زینل کو بہت غصہ آتا ہے۔ اسفندیار روغلوں میں قاسم دراوین اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے اور دراوین سے پوچھتا ہے تم اپنے ماتحت تمام سورماؤں کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ جواب میں دراوین کہتا ہے ہماری ذمہ داری اس جگہ کی نہیں بلکہ پونٹس کی حفاظت ہے، فکر نہ کریں، میرے پاس یہاں کافی سپاہی ہیں، میں یہاں عثمانیوں کو ایک ایسا سبق سکھانے آیا ہوں جو وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ قاسم اسے نقشے پہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہے عثمانی فوجیں انقرہ سے یہاں روانہ ہوں گی، وہ دوجیہ سے ہماری سرزمین پر آئیں گے، تو وہاں موجود سردار کہتا ہے وہ وہیں سے آ رہے ہیں جہاں سے آنا چاہیے تھا، اسماعیل صاحب کی تیمار زمینوں سے۔ یہ سن کر دراوین پوچھتا ہے یہ اسماعیل کون ہے؟ تو قاسم کہتا ہے میرا بھائی۔ دراوین پوچھتا ہے وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو قاسم کہتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں پونٹس کے ساتھ اتحاد کروں، یعنی کہ تمہارے ساتھ، تو وہ واپس اپنے تیمار زمینوں پر لوٹ گیا اور غیر جانبدار رہنا بہتر سمجھا۔ دراوین کہتا ہے جنگ میں کوئی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا، ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ کھڑا ہے، بظاہر تمہارے بھائی نے عثمانیوں کا انتخاب کیا ہے۔ قاسم غصے سے کہتا ہے حد سے بڑھ رہے ہو تم۔ دراوین کہتا ہے پھر آئیے اسے آزماتے ہیں، مجھے امید ہے کہ تمہارا بھائی تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا ہوگا، باقی تم غداری کی سزا مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ دوسری طرف سلطان کرمان کے خنجر کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ علی بے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور سلطان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ سلطان ان سے کہتے ہیں علی صاحب آپ ایک فریضے کے لیے روانہ ہونے جا رہے ہیں۔ علی بے ایک دم سے پوچھتے ہیں کہاں؟ سلطان کہتے ہیں کرمان۔ علی بے کہتے ہیں خنجر کے باوجود آپ ابھی بھی شک میں ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں جو شخص صدر اعظم کو اس خنجر سے وار کر کے مارنا چاہتا تھا وہ اپنا ایلچی کیوں بھیجے گا؟ محمود پاشا کا قتل، اکنجی کی شہادت، ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمیں ان کے خلاف بھڑکائیں؟ ایک ایلچی بھیجنے والا ایسا کیوں کرے گا؟ علی بے کہتے ہیں اگر انہوں نے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایلچی بھیجے ہوئے اور یہ سب کروا دیا ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر قرارگاہ میں گھسنے کے لیے انہوں نے ایلچیوں کا استعمال کیا ہوا ہو؟ سلطان کہتے ہیں کرمان ایسا کام نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے کچھ اندھیرا ہے، یہ ایک گہرا گڑھا ہے۔ علی بے پوچھتے ہیں کیا آپ کو کسی پر شک ہے میرے سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں شک اچھا ہے، یہ بہتر ہے، لیکن حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں کرمان کے ساتھ لڑائی ختم کرنی چاہیے۔ علی بے کہتے ہیں ہم جنگ کے دہانے پر ہیں، ہم یہ کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ سلطان ان سے کہتے ہیں کرمان اغلو ابراہیم تک پہنچنے کے لیے کیا آپ کے پاس بھروسے مند آدمی یا پیغام رساں ہیں؟ علی بے کہتے ہیں سلطان بالکل ہیں۔ تو سلطان ان سے کہتے ہیں پھر ابراہیم صاحب کو ایک خط کے ساتھ خفیہ ملاقات کی دعوت دیں، انہیں توقات میں مدعو کریں، اس سرزمین کے پہلے فاتح دانشمند غازی کے مزار پر، وہ شرافت کا خیال کریں گے اور آئیں گے۔ علی بے پوچھتے ہیں اگر وہ نہ آنا چاہیں تو؟ سلطان کہتے ہیں میں انہیں 2 ایسے گوہر پیش کروں گا جو ٹھکرانے سے قاصر ہوں گے، اللہ کی تقدیر فیصلہ کرے گی کہ آگے کیا ہوگا، انہیں آنے تو دیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شامل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے رکتے ہوئے کنتورالی اس سے پوچھتا ہے کیا اسماعیل صاحب ایک قابل اعتماد آدمی ہے میرے حضور؟ تو شامل کہتا ہے اگر میں کہوں کہ ہے بھی تمہیں وہ پسند نہیں آئے گا، ہے نا؟ تو کنتورالی کہتا ہے ہم اپنے رہنما پر یقین کرتے ہیں، نہ کہ راستے میں ملنے والوں پر، ہمیں آپ پر یقین ہے حضور، لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ میرا دل کیا سوچتا ہے، اللہ شاہد ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں جال میں پھنسا رہا ہے۔ کرکت کہتا ہے کنتورالی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو شامل کہتا ہے ہم مرغوزہ تک الگ ہو جائیں گے، مرغوزہ کی قرارگاہ میں سپاہی ہمارے انتظار میں ہیں، وہاں بنیامین صاحب کو تلاش کریں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور برق رفتار سے اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ قرارگاہ میں استلمش دیوانے سے پوچھتا ہے کیا تم نے مجھے ٹھیک ٹھاک سنا کوچور؟ تو دیوانہ کوچور کہتا ہے ہاں بے شک میں نے سنا۔ استلمش کہتا ہے جبکہ دوغان بہت مصروف ہے، تم دوغان ہونے کا بہانہ کرو گی، شاہان اپنا دماغ کھو دے گا، وہ پہلے ہی آدھا بے عقل ہو چکا ہے۔ دیوانہ دوغان کی ایکٹنگ کرتے ہوئے استلمش کو دکھاتا ہے تو استلمش خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے ارے بہت اچھا، بہترین، اب تم جاؤ وہاں انتظار کرو اور میری آواز پہ آنا۔ دیوانہ ایک طرف چھپ جاتا ہے، استلمش آگے بڑھتا ہے اور شاہان کے خیمے کے باہر پہنچتا ہے۔ استلمش کی آواز سن کر شاہان گردن باہر نکالتا
آتا ہے اور کہتا ہے کیا دوغان میرے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تلمش کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم گئے نہیں ہو، ہر جگہ تمہاری تلاش میں ہے۔ پھر ایک طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے شیطان کا ذکر کرو تو شیطان آ جاتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دیوانہ دوغان کی آواز میں کہتا ہے او بیوقوف تلمش، کہتے ہیں کہ وہ احمق شاہان ابھی تک یہاں ہے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرا بھائی ہے، اگر میں اسے آس پاس دیکھوں تو میں اس کے اندر کے سب اعضاء نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی شاہان بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ جواب میں تلمش کہتا ہے ٹھیک ہے دوغان آغا، وہ ویسے بھی پیچھے دیکھ کے بغیر بھاگ گیا ہے۔ دیوانہ کہتا ہے اسے بھاگنا ہی تھا، ہمارے خاندان کی کالی بھیڑ۔ کچھ دیر کے بعد تلمش شاہان سے کہتا ہے باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ۔ شاہان پوچھتا ہے کیا وہ چلا گیا ہے؟ دیوانہ پیچھے سے مڑ کے سامنے آ جاتا ہے اور تلمش کہتا ہے ہاں چلا گیا ہے چلا گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شاہان بھاگتے ہوئے گھوڑا گاڑی پہ چڑھ جاتا ہے۔ تلمش اس سے کہتا ہے جب تک ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتے اپنا سر یہیں رکھو، وہ ہر جگہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ شاہان ڈر کے لیٹ جاتا ہے اور وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے بہت ہنستے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔